والذين عملوا السيئات أصابوا من بعدها إن ربك من بعدها لغفور ولما سكت موسى الغضب وقضى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبيل رجل لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت لاتخذتك وليا أتهلكنا بما قال السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ قرآن حمید جو ہے پڑھ رہے ہیں جہاں اس میں مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں. کل جو ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جب وہ پہاڑ سے واپس آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا اور پھر وہ جب اپنے قبیلے کی طرف آئے تو ان کو علم ہوا کہ انہوں نے ایک بچے کو اپنا الہ بنا لیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو سر کے بال پکڑے اور بھائی نے پھر ان سے سجا دی اور پھر بھائی نے دلیل پیش کی تھا السلام نے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے مجھے دبا لیا تھا وہ مجھے مار اصلوں میرے بھائی میرے ماں کے بیٹے ایک وجہ اس طریقے سے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر رحم پیدا ہو گیا شفقت پیدا ہو گئی اور پھر کہا کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر جنہوں نے یہ جرم کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ بڑی گندی تاریخ ہے. انہوں نے جتنے اپنے کیا ہے ان کے اوپر بے شمار الزام لگے اور جہاں ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ الزام لگایا تھا کہ اس بچڑے کو جو بنایا تھا وہ موسیٰ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا اور بنانے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا رب ہے اور اس کے سامنے وہ قربانیاں بھی پیش کی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اپنے رب کے سامنے اپنے التجا کی اور کہا کہ اللہ جی مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت خاص کے اندر جگہ عطا فرمائیں. وانت ارحم الراحمین اور آپ بے شمار بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا
ایک فیصلہ صادر فرماتے ہیں، بے شک ان الذین اتخذوا العجل سبیلا غضب من ربک وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے رسول بیان فرمایا ہے کہ جو بھی بت پرستی کرے گا یا بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوگا یا قبروں پہ اوپر جا کے سلامی دے گا یا ان کی چومے چاٹے گا، سجدے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل حیات دنیا، ان کے اندر دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ وقت ذالک نجزی المفترین، اور یہی ایک رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو بھی جھوٹ ہے، مفتر لوگ جو ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو اللہ کے اوپر افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہی سزا دے گا کہ ان کو ذلت کے اندر موت آئے گی اور ذلت کی زندگی وہ گزاریں گے، بھلے ان کے پاس مال و دولت کی بڑی وسعت ہو، بڑے جاہ و جلال ان کے ہوں، بڑے مال ہوں، لیکن آپ اگر ان کی اندرونی زندگی کے متعلق غور کریں یا ان کے قریب ہو کے دیکھیں گے تو ان کے جیسا پریشان آدمی کوئی نہیں۔ جتنا مسئلے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے اس ملک کا جو سب سے پہلے صدر تھا سکندر مرزا، جس نے اس ملک کے اندر ملٹری کی حکومت کی بنیاد رکھی، وہ انگلینڈ کے اندر ایک ہوٹل کے اندر ملازم ہوا اور وہ وہاں اس جگہ ملازم تھا جہاں برتن صاف کرتے ہیں، وہ برتن صاف کرتے ہوئے مرا۔ اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں، مجیب الرحمان جس نے اس ملک کی برتائی کی، اس کی لاش چوراہے میں پڑی رہی۔ اور جتنے بھی جنہوں نے بھی اس ملک کے خلاف کام کیے ہیں، جلد یا بدیر وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، کیونکہ یہ ملک اللہ کی رحمت سے اور نیک بزرگوں کی دعاؤں سے، ہزاروں سینکڑوں خواتین کی عصمتیں لٹانے کے بعد اور آدمیوں کو شہید کرانے کے بعد اس ملک کو اللہ نے 27ویں رمضان کی شب کو انہیں تحفے کے طور پر دیا تھا، اور اس وعدے کے ساتھ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ ہمیں یہ ملک میں دے دے، ہم تیرے کلمے کی یہاں حکومت قائم کریں۔ اب وہ جتنے لوگ تھے جو اس طاقت رکھتے تھے کہ وہ کلمے کی حکومت کو قائم کریں، انہوں نے اس سے گداری۔ اب جتنا مثال آپ کے سامنے پرویز مشرف ہیں، اور وہ اس ملک کے کمانڈر ان چیف بھی رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ وہ بیڈ کے اوپر ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور وہاں سے پیغامات دے رہے ہیں، اور دنیا کے اندر چند ایک لوگوں کو وہ بیماری لگتی ہے جو اس کو لگتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے آج میں ذلت اور تاریخ کی زندگی جو ہے، اگر میں امیر ہوں، میرے بچے غریب ہیں، بلک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو میری عمارت کس کام آئے؟ اگر میں بڑے بڑے محل، اتنے ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، وہ سارے جب ریٹائر ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہے، ان کی دولت، ان کی جاہ و عظمت، ان کا کردار، کریکٹر سب کچھ باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ زمین جس سے انہوں نے سارا کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے، جب اللہ پوچھے گا لیکن الملک اليوم کہ آج کس کی حکومت ہے، اور اگر سب کھڑے ہوں گے اور ایک ہی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج اللہ تیرے جبار اور قہار کی حکومت ہے، آج یہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ سب لوگ پریشان حال ہوں گے، سر جھکے ہوں گے، زمین پہ لیٹے ہوں گے، اللہ کے رسول کو بلایا جائے گا، آپ سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ پھر اللہ خود آپ کو اجازت دے کے آپ کو اٹھائیں گے کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں، دیا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، پھر وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں مانگیں گے۔ اور یہی حدیث جو ہے سدی نے، حدیث تو مرفوع انہوں نے لکھا ہے، لیکن ہے بڑی مزے کی بات کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تختیوں کو پکڑ لیا تو اللہ سے کہا کہ اللہ پروردگار، میں نے تختیوں میں پڑھا ہے
ایک امت سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تو میری دعا ہے کہ وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ وہ امت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ جتنی پہلی قومیں گزری ہیں میں نے پڑھا ہے کہ وہ سارے اپنے قرآن کو دیکھ کے پڑھتے تھے، اور جب وہ دیکھتے نہیں تھے تو پھر ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ یہ آپ ایسی امت ہوگی، ایک ایسی امت ہوگی جو اپنے قرآن کو زبانی پڑھے گی، ان کے دلوں کے اندر وہ قرآن جذب ہوگا کہ وہ امت اس کے اندر ان کا حافظہ بہت ہوگا اور بہت سے حفاظ اس کے اندر ہوں گے، وہ اپنے قرآن کو زبانی پڑھیں گے۔ تو یا اللہ یہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے پھر آواز دی کہ اے موسیٰ وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک تختیوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو مجھے آپ نے لکھ کے دی ہیں کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو نیت کرے گی نیکی کی تو اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کرے گی تو اس جیسی 10 نیکیوں کا ان کو صلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ یہ امت میری امت بن جائے۔ تو کہا نہیں ہے موسیٰ، یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ اپنی قربانی اور صدقات کو خود کھا لیں گے، اور اب جو قومیں ہیں وہ قربانی دیتی ہیں اور آسمان سے غیب سے ایک آگ آتی ان کو کھا لیتی ہے اور ان کی قربانی کی قبولیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اگر وہ نہیں کھاتی آگ تو پھر وہ قبولیت نہیں ہوتی، تو وہ جو قربانی ہوتی ہے اس کو درندے اور چرندے اور پرندے کھاتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ وہ آپس میں نظر و نیاز بانٹ کے کھا لیں گے۔ اللہ وہ میری امت بن جائے۔ فرمایا کہ نہیں ہے موسیٰ، وہ احمد مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ پھر آخر پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت کی بھی جائے گی۔ اللہ یہ میری امت ہو۔ فرمایا نہیں اے موسیٰ یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور اس لیے سب سے پہلے جو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کو عطا کیا جائے۔ پھر آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے اور سب سے پہلی جو امت جنت کے اندر داخل ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور شہداء اور صدیقین اور صالحین جو ہیں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ایسی امت ہے، اور اللہ نے پھر یہاں ایک بین الاقوامی اصول بیان فرما دیا کہ جو افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو ان کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربهم من بعدها لغفور رحیم۔ لیکن پھر اللہ نے ایک نرمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی اور کہا کہ اے موسیٰ جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے اور ایمان لے لیں گے، پھر ہم ان کو کیا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس کے بعد تیرا رب جو ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نہیں کوئی اب جو اللہ تعالیٰ نے ولما سکت موسیٰ الغضب ففی نسختها هدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اتاری جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 عالموں کو منتخب کیا، اس لیے وختار موسیٰ قومہ 70 رجل لمیقاتنا، اپنے 70 جو نیک بڑے بڑے نیک لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو منتخب کیا تاکہ پورے سینہ پہ اللہ سے معافی مانگے کہ یہ جو بچڑا ہم نے پوجا ہے ہمیں معاف فرما دیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ وہاں گئے فلما اخذتم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل
وَيَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. تو جب وہ وہاں پہاڑ کے اوپر پہنچے تو زلزلہ آ گیا. اللہ نے اس پہاڑ کے اندر ایک تھرتھراہٹ اور زلزلہ پیدا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے 70 جو آدمی تھے بے ہوش ہو گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ پروردگار کیا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا پروردگار جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے یہ بیوقوفی کی ہے، یہ بت پرستی کی ہے اور ایک بول پرستی کی ہے، ایک بت بنایا اور اس کے سامنے سجدے کی ہے، ان کے عوض یہ سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان سب کو تو ہلاک کر دے. اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا. اب میں قوم کو کیا بتاؤں گا؟ تو تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے کو ٹھہرایا اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت ولینا فاغفر لنا. پہلے تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے تو بتائے. اور پھر انت ولینا، یہ تیرا اختیار ہے، تو کل مختار ہے، تو مطلق العنان ہے، مالک یوم الدین ہے، تیرے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن انت ولینا فاغفر لنا، تو ہمارا مولا ہے، مالک ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما دے. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا. اور یہ التجا موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ نے سنی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب رحمت جو ہے جوش میں آ گئی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں بہترین اجر عطا فرما اور آخرت میں بھی وَإِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اور کیا کہا؟ ہمیں نافرمانی سے پرہیز کرنے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. ہمارے اوپر مہربان ہو جا، ہمارے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ عطا فرما دے اور ہمیں ہدایت پانے والے لوگوں میں شامل کر. لیکن اللہ نے آپ کی دعا کو سنا یا آپ کی دعا ختم. پھر اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا. اللہ نے یہ جو جواب ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا. اور جواب کیا ہے؟ کان عذابی یصیب بہ من اشاء. کہا تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیات پر ایمان لائیں گے. لیکن جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے کالا عذابی یصیب بہا، اور جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پہ چاہیے. وسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیات پر ایمان لائیں گے. اب یہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو. اب اللہ تعالیٰ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے قریش کے سامنے رکھتے ہیں کہ موسیٰ کا یہ کریکٹر، یہ کردار، یہ دعا، اور اس طریقے سے ان کی دعا کو قبول کیا گیا. اب ذرا اپنے معاملات کے اوپر غور کرو. اب وہ یہودی جو تھے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. بس یہ رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ ساری ابتدا صدا دعا سب ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہودیت سن لو، آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جن کا جو نبی الامی. وہ کہتے تھے کہ جو امی ہیں وہ اپنے آپ کو عالم فاضل
اور بڑا سویلائز سمجھتے تھے یہودی، اور آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی حقوق نہیں، اس لیے فلسطین کے اندر وہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دنیا میں سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی، کبھی بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ اب یہ جتنے ہم یہودیوں سے معاہدے ڈال رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی تعلیم، اپنا پہناوا، اپنے عبود و باش ساری آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ آپ کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دین سے بے بہرا ہو رہی ہیں، ایمان سے فارغ ہو رہی ہیں اور جہنم کے ایندھن کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ جب آپ ان سے پیسے لیں گے ادھار اور سود ادا کریں اور سود در سود دیں گے، 75 سال کی اس ملک کی عمر ہوگی، بچہ نابالغ سے بالغ، بالغ سے پھر عاقل بالغ، پھر شادی شدہ اور بچے جوان ہوتے پوتیاں ہو جاتے ہیں، اور 75 سال کی عمر تک اس ملک کو جو لوٹا گیا اور جو اس ملک کو تباہ و برباد کیا گیا کہ غریب غریب سے تر ہو گئے اور امیر جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو گئے، اور وہ اپنے ساز و سامان کو لے کے تو یورپ میں جا کے بس گیا ہے، کہیں بس گیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن خیری جرا و شریف میرے عزیزوں، وہاں اس خوفناک منظر کہ جب آگ دہکتی ہوگی سامنے نظر آتی ہوگی، ابھی آپ نے رات کی گاڑیوں کا قصہ پڑھا کہ وہ جو ابھی جنت میں نہیں گئے تھے اور وہ گاڑی کے اوپر ہوں گے، ان کی ڈیکیاں اور بلیاں برابر ہوں گی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے گاڑی کے اوپر اور اونچائی کے اوپر، اور نیچے دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو امیر، بڑے بڑے جاور جو لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا اور کدھر گئی تمہاری چترا؟ تو کہیں گے خلا کا سلطان ہے، ہماری حکومت نے محل کا ہلاک کر دیا، ہماری دولت نے محل ہلاک کر دیا، ہماری دنیا کی جو لالچ تھی اس نے ہمیں ہلاک کر دیا، آج کوئی تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال یا کوئی رزق جو جنت کا تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ کوشش کریں بھوک میں گزارا کر لیں، ننگے رہ لیں، حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھ لیں، لیکن اللہ کے سامنے 10 سوال اٹھائیں، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں کریں۔ سب سے بڑا، سب سے دعائیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں، وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے، اس لیے اللہ کے دوست بنے۔ آج پھر اللہ نے یہ جو بات بتائی کہ پیغمبری، یہ جو پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہی جو ہے انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور پاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ ٹائم لگا ہو گیا، انشاءاللہ باقی کل اس کی وضاحت کریں گے، لیکن تسلسل سے تھوڑا سا یاد رکھا کریں کہ کل کیا آپ نے پڑھا، تاکہ جو ربط ہے نا وہ قائم رہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و رسول اللہ و حبیب اللہ سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والعدوان اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر، اللہ بیماروں کو شفا عطا، اللہ زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا کرنا، پاک ایمان کو معاف کرنا، اللہ عادل حکمران عطا فرما، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ غلامی سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔